گزارش ہے کہ مجالس کے بارے میں حضرت آیت اللہ محمود حسن خان صاحب کے طرف سے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين والشكر فوز للشاكرين والطاعة نجاة للمطيعين الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات پڑھنے پر محمد لائق صد اکرام علماء اکرام طلاب عزیز و حاضرین فرش اعظام اس علمی درسگاہ کا یہ سالانہ عظیم شان پروگرام جو مخصوص ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے اور جو ہماری شناخت ہے پہچان ہے عنوان ہے بلکہ کہہ دیا جائے کہ اگر شیعت کا کوئی چہرہ ہے تو وظائف فاطمیہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے پروگرام رکھا گیا ہے منعقد کیا جاتا ہے اور خدا کا شکر ہے احسان ہے بیت کا کہ انہوں نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اور آپ اس پروگرام کے حصہ بن رہے ہیں اور گواہ بن رہے ہیں ورنہ مجالس کا پروگرام تو سال بھر لگا رہتا ہے بلکہ کہہ دیا جائے کہ کہیں نہ کہیں روز مجلس کا اعلان اور مجلس کا عنوان حیات میں چلتا رہتا ہے مگر سال بھر کی مجلسوں میں اور ان مجالس میں بنیادی فرق ہے وہ سال بھر کی مجلسیں جب ہوتی ہیں تو اس میں سب آ جاتے ہیں مگر جب یہ مجلس ہوتی ہیں تو یہ عمومی مجمع کے لیے ہے اس کا مجمع خصوصی مجمع ہے تو یہ خصوصی مجمع کے لیے اور باتیں بھی پھر خصوصی کی جائیں گی صلوات پڑھیں چونکہ اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ہماری زندگی میں جتنی بھی رونقیں ہیں ان سب رونقوں کی بنیاد مجلس امام حسین اور جو بھوئیے کا لوگ آ جائیں گے تو انشاءاللہ مجلس شروع ہوتے ہیں ہماری اور آپ کی زندگی میں جتنی بھی رونقیں ہیں ان سب رونقوں کی بنیاد مجلس امام حسین ہے ہماری زندگی میں جتنی بھی برکتیں ہیں ان سب برکتوں کی بنیاد مجلس امام حسین ہے ہمارے اندر جتنی بھی دینداری اور مذہب کا جذبہ پایا جاتا ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں عنوان مجلس امام حسین ہے
ہم قرآن اور قرآن والوں کو جتنا بھی پہچانتے ہیں اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں کار فرما وہی صحیح امام حسین ہے۔ ہم عمران اور آل عمران کو بھی اگر پہچانتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں راز وہی صحیح امام حسین ہے۔ اس لیے کہ جن گھرانوں میں، جن خانوادوں میں اور جن آغوشوں میں ہم نے اور آپ نے تربیت پائی ہے، اس میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ گھر میں خوشی ہو تو مجلس ہونا ہے، گھر میں غم ہو جائے تو مجلس ہونا ہے، تم بیمار ہو تو مجلس ہونا ہے، تم صحت پا جاؤ تو مجلس ہونا ہے، تم خوشحال ہو تو مجلس ہونا ہے، تم پریشان ہو تو مجلس ہونا ہے، تمہارے گھر سے جوان کی میت نکلے تو بھی مجلس ہونا ہے، تمہارے گھر سے جوان کی بارات جائے تو بھی مجلس ہونا ہے۔ اور خالی یہی نہیں، اگر آپ بیدار ہیں تو میں ایک لفظ کہہ کے بنیادی مجلس رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ بیدار ہیں، خالی یہی نہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تمہارے پاس گھر نہیں ہے تو گھر پانے کے لیے مجلس کرو، اور اگر حسین گھر دے دے تو شکرانے کے طور پر مجلس کرو۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد۔ اگر گھر نہیں ہے تو گھر پانے کے لیے مجلس کی جائے، اور اگر گھر حسین دے دے تو شکرانے کے طور پر مجلس کی جائے۔ یعنی زندگی کے ہر رخ میں آپ کو کہیں نہ کہیں مجلس نظر آئے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا، مشہور زمانہ ہے کہ اس مجمع کے اندر ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے کہ جو اس آیت کا حافظ نہ ہو، سب اس کو جانتے ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خلقت کے بہترین معیار پر بنایا، یعنی اس سے بہترین معیار کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حسن حسین احسن، خلقت کا بہترین معیار جو تھا اس میں ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور خالی پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے۔ اور جو فرمائیے گا، ہم نے خالی انسان کو، اور یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا، قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہے۔ اللہ نے یہ بات کہنے سے پہلے 4 قسمیں کھائیں، 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور کی قسم، بلد امین شہر مکہ کی قسم، کہ ہم نے انسان کو خلقت کے بہترین معیار پر، اور پیدا کرنے کے بعد تمہیں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے انتظام یہ کیا کہ تمہارے سر پہ لقد کرمنا بنی آدمہ کا تاج رکھا، تمہاری کمر میں احسن تقویم کا پھٹکا باندھا، تمہارے قدموں میں شرف المخلوقات کی نالین پہنائی، تاکہ جب تم صحن کائنات میں کھڑے ہو تو کائنات کا قد پست نظر آئے، تمہارا قد بلند نظر آئے۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے اونچا انسان نظر آئے، سب سے بلند انسان نظر آئے، سب سے اشرف انسان نظر آئے۔ تو میں آپ سے بڑی مؤدبانہ طور پہ سوال کر رہا ہوں، کیا سب سے اونچے آپ ہیں؟ خدا تو چاہتا ہے کہ سب سے اونچا آپ، کیا سب سے بڑے آپ ہیں؟ سب سے بڑے آپ چلیے محرز کی وضاحت کرتے ہیں۔ چاند بڑا ہے یا آپ؟ سورج بڑا ہے یا آپ؟ ستارے بڑے ہیں یا آپ؟ پہاڑ بڑے ہیں یا آپ؟ تو ہر آدمی کہے گا نہیں مولانا، سورج بڑا ہے ہم چھوٹے ہیں، چاند بڑا ہے ہم چھوٹے ہیں، ستارے بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں، پہاڑ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب وہ کوئی اور بڑے ہیں کہ جو ان سب سے بڑے ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہم بڑے ہیں، یہ سب کچھ چھوٹے ہیں۔ اس نے سورج پلٹا کے بتایا یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، ستارے کو دروازے پہ بلا کے بتایا یہ چھوٹا ہے ہم بڑے ہیں۔ سلامات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ اس نے بتایا کہ یہ چھوٹے اور ہم بڑے، تو آپ کہیں وہ بڑے، اور اللہ نے انہیں بڑا ہی بنایا ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بڑا بننے کا راز بھی انہی کے پاس ہے۔ بڑا بننے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنہیں اللہ نے بڑا بنایا ہے ان کے دروازے پہ چھوٹا بن کے تمہارا جانا کام ہے، بڑا بنا کے اٹھانا ان کا کام ہے۔ آپ جائیے وہاں تک چلے جائیے، اس دروازے تک چلے جائیے، تو اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ اشرف بنایا، علم بنایا۔ کبھی کبھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ نے ہمارے اندر ایسی کون سی چیز دیکھی جو ہمیں اشرف بنا دی؟ یہ سوال مجھ سے کیوں کریں؟ آپ اپنے آپ سے کیجیے کہ بھائی ہمارے اندر ایسے کون سے بھائی سلطان بنائے کہ جو اللہ نے ہمیں اشرف بنایا؟ مخلوقات تو اور بھی ہیں، پوری کائنات کا خالق وہ ہے، مگر اللہ نے اسے اشرف نہیں بنایا، ہمیں اشرف بنایا۔ کیوں بنایا؟ اگر میڈیا کا مائک دے کے یہاں سب سے سوال کیا جائے تو ہر بندے کا جواب دوسرے بندے سے مختلف ہوگا۔ کیوں اشرف بنایا؟ کیوں بنایا؟
ایک لمبے چوڑے آدمی سے 6 فٹ کے آدمی سے ہم نے پوچھا کہ بھائی صاحب اللہ نے آپ کو اشرف بنایا کیوں بنایا؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب بیدار یہ اس نے کہا کہ مولانا میں اپنے 6 فٹ کے وجود میں جب دیکھتا ہوں تو سب سے خوبصورت مجھے میری آنکھیں نظر آتی، تو میں یہ سوچتا ہوں اللہ نے مجھے میری آنکھوں کی وجہ سے اشرف بنایا۔ اس بات سے کتنے ایگری ہیں لوگ کہ آنکھوں کی وجہ سے اللہ اشرف بنا رہا؟ اللہ نے آنکھوں کی وجہ سے ہمیں اشرف بنایا نہیں، اگر اللہ آنکھوں کی وجہ سے اشرف بناتا تو کبوتر کو بناتا، ہمیں نہ بناتا۔ اللہ کبوتر کو بناتا ہمیں نہ بناتا۔ کیوں مولانا کبوتر کو کیوں بناتا؟ اس لیے کہ آپ کی آنکھ بڑی ہے، خوبصورت ہے، گول ہے، مگر کبوتر کی آنکھ کے برابر نہیں دیکھ پائی۔ بولیے بھائی تھوڑا سا بولیے تاکہ بات تیزی سے آگے بڑھے۔ آپ کی آنکھ بڑی ہے، گول ہے، خوبصورت ہے، مگر کبوتر کے برابر نہیں دیکھ پائی۔ آپ کو میں کہوں گے دیکھیے ہمارا نظر آ رہا، اس سے تھوڑا اور آگے کا دیکھیے کہاں جی نظر آ رہا، اس سے آگے کا ہمارا دھندلا نظر آ رہا، اور اس سے آگے کہاں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ ایک حد تک دیکھتی ہے، اس کے بعد دیکھنا بند کر دیتی ہے، یہ ہماری آنکھ ہے۔ اور کبوتر کی چھوٹی آنکھ کے اندر اللہ نے کتنی صلاحیت دی جانتے ہیں؟ 1000 فٹ کی بلندی پہ اڑتا ہوا کبوتر زمین پر پڑے ہوئے دانے کو دیکھ کے اتر آتا ہے۔ اترتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اترتا ہے کہ نہیں؟ وہ سارے بندہ کہتے ہیں اترتا ہے کہ نہیں؟ اگر کبوتر کو دانا نہ دکھائی دیتا تو کبھی بھی کبوتر کو پھنسانے کے لیے دانا نہ ڈالا جاتا۔ اگر کبوتر کو دانا دکھائی نہ دیتا تو کبھی کبوتر کے لیے دانا ڈالا جاتا؟ دکھائی دے رہا ہے اس لیے تو وہ اتر کے آتا ہے کہ نہیں؟ ہماری آنکھ کمزور ہوتی ہے، کبوتر کی نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا کیوں؟ میں دلیل دے رہا ہوں، اور دلیل دے رہا ہوں اس کو کاٹ کے دکھائیے۔ کبوتر کی آنکھ دوسرا کمزور نہیں ہوتی، جانتے ہیں؟ آج تک آپ نے کسی کبوتر کو چشمہ لگائے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے؟ تو اللہ نے ہماری آنکھ بڑی بنائی، کبوتر کی آنکھ چھوٹی بنائی۔ کبوتر کی چھوٹی آنکھ میں صلاحیت زیادہ رکھی، ہماری بڑی آنکھ میں صلاحیت کم رکھی۔ اب اگر اس میں مقدمہ دائر ہونے لگے اور بحث و مباحثہ ہونے لگے تو کس سے کریں؟ کبوتر سے؟ کبوتر سے جا کے کہیں گے کہ تیری یہ صلاحیت نہیں ہے، وہ کہے گا کہ میرا کیا مشکل ہے؟ اس سے بات کرو جس نے تمہاری بھی آنکھ بنائی، میری بھی آنکھ بنائی۔ اب چلتے خدا کی بارگاہ میں، یہ کیا کیا پروردگار؟ ہماری بڑی آنکھ میں چھوٹی صلاحیت کم اور کبوتر کی چھوٹی میں زیادہ۔ اللہ نے کہا تو نہیں جانتا، اگر تیری بڑی آنکھ میں زیادہ صلاحیت دے دیتا تو تجھے اپنے بڑے ہونے پہ غرور ہو جاتا۔ جاگیے بھائی، لیکن تقریر شروع ہونے والی ہے، بس بہت لمبی تقریر نہیں ہوگی کیونکہ میں بہت تھکا ہوں۔ پھر سنیے گا، اگر ہم کبوتر کی بڑی آنکھ میں، تیری بڑی آنکھ میں بڑی صلاحیت دے دیتے تو تو غرور میں مبتلا ہو جاتا۔ میں نے کہا پھر تب تو جا کے میرا مزاج دے۔ میرا مزاج یہ ہے کہ میں نے ہر دور میں بڑے کو چھوٹوں کے ہاتھوں ذلیل کرایا ہے۔ میں نے ہر دور میں بڑے کو چھوٹوں کے ہاتھوں ذلیل کرایا، اور یقین نہیں آتا جا کے دامن قرآن میں دیکھ لیں، میں نے ہاتھیوں کے مقابلے پہ ہاتھی نہیں بھیجے، میں نے ہاتھیوں کے مقابلے پہ ہاتھی نہیں بھیجے، میں نے ہاتھیوں کے مقابلے پہ ابابیل بھیج کے بتایا طاقت کا ہونا اور ہے، وابستگی کا ہونا اور ہے۔ سلام علیکم محمد وعلی محمد پاک۔ طاقت کا ہونا اور ہے، وابستگی کا ہونا وابستگی کا ہونا۔ میں جتنا مجھے چھوڑنا تھا چھوڑ لیا، اس سے زیادہ پوری نہیں ایسے تھوڑے گزار دوں گا، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ آپ متوجہ رہیے گا، اگر آپ تک جملہ جائے تو مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد والے محمد۔ پورے مجمع کی توجہ، طاقت کا ہونا اور ہے، وابستگی کا ہونا اور ہے۔ یاد رکھنا طاقت گھٹتی چلی جاتی ہے، وابستگی اب آپ بھئی ایک ہے طاقت، ایک ہے وابستگی۔ اگر آج کے دور میں بھی ہمیں تمہیں بتانا پڑا کہ طاقت والا کیا ہے تو پھر کب بتائیں گے؟ اب تو پوری دنیا کو پتا چل گیا، طاقت والے ملک واپس چلے گئے، وابستگی والا پیدا ہو رہا ہے۔ طاقت والے تھے کہاں گئے؟ طاقت والے ہیں، بولیے طاقت والے ہیں،
بولیے ایک صلوات پڑھو، تھوڑا تھوڑا آگے آگے بھائی، ذرا ذرا سا آگے آگے، تھوڑا تھوڑا سا آگے آگے آئیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، ذرا ذرا سا آگے آگے ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ طاقت والے اور ہیں، وابستگی والے اور ہیں۔ پوری دنیا کے سامنے پتہ چل گیا طاقت والے اور ہیں اور وابستگی والے اور ہیں۔ آپ طاقت کی وجہ سے زندہ نہیں ہیں، میں منبر سے کہہ رہا ہوں، خدا کی آپ طاقت کی وجہ سے زندہ نہیں ہیں، اس دھوکے میں مت رہنا۔ ہم وابستگی کی وجہ سے زندہ، اور یہ جو ملک میدان میں کھڑا ہے یہ طاقت کی وجہ سے نہیں کھڑا، طاقت کی وجہ سے نہیں کھڑا، وابستگی کی وجہ سے کھڑا۔ طاقت والے تو واپس چلے گئے اور انہوں نے کہا ہم نہیں آ سکتے، وابستگی والا میدان میں کھڑا۔ جب اس وابستگی والے کے سپریم لیڈر سے پوچھا گیا آپ کیوں نہیں ڈرتے، آپ کے پاس ایسا کون سا اسلحہ ہے، آپ کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ جو ایران کو پیچھے ہٹ نہیں دیتا؟ اس نے کہا طاقت کا غرور نہیں ہے۔ کون سی ایسی طاقت ہے؟ انہوں نے کہا وابستگی۔ کہا کیسی وابستگی؟ تو آیت اللہ خامنہ نے کہا ہماری زمین پہ کہیں سویا ہے۔ ہماری زمین پر، بکھر کے بولی، مل کے بولیے، ہماری زمین پر ایک، میں بھائی چندی کی رسید تو کاٹ نہیں رہا یا میں اپنے حق میں کچھ بلوا رہا ہوں، بولیے نا، ہماری زمین پر ایک علی سویا ہے۔ ایک عالم دین کا جملہ ہے، مولوی صاحب تعلیم، مولوی صاحب ہوتے ہوئے کہتے تھے ہماری زمین پہ ایک علی ہے۔ پھر سنیے گا، علی نہیں، یہ نہیں کہا علی ہے، یہ کہا ہماری زمین پر ایک علی سویا ہے۔ اور اس جملے کی طرف پوری دنیا متوجہ ہو گئی، ہماری زمین پر ایک علی۔ بھئی یہ سونے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ پورے مجمع کی توجہ، بھئی یہ سونے کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ ہماری زمین پر ایک علی سویا ہے، ہماری زمین پر ایک علی سویا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب سوئے ہوئے کی اتنی حیبت ہے تو جب جاگ رہا ہے۔ تم وابستگی کی وجہ سے زندہ ہو، طاقت کی وجہ سے زندہ نہیں ہو۔ اور جملہ کم، اگر تم بیدار ہو، اگر جون پور سن رہا ہے یہ جملہ لے کے جائے، جتنا تمہیں مارا گیا، اگر کسی اور قوم کو مارا جاتا تو آج دوربینوں سے نظر نہ آتی۔ میں بہت بڑا جملہ کہنے کا، ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہوں، حسینی جملے اگر لفظ پہنچ جائے تو مجھے احساس ہونا چاہیے کہ ہر حسینی تک میری بات پہنچ گئی۔ جتنا تمہیں مارا گیا، میں یہ جملہ جونپور میں کہہ، لکھنؤ نزدیک ہے، پوری تاریخ آپ کے سامنے۔ اب جو جملہ کہوں گا مولانا اصغر صاحب، پورا مجمع خاموش ہو جائے، آپ کو دھیان دینا، آپ سے میری پرانی دوستی ہے۔ پھر سنیے، اب یہ نہیں کہ پورا مجمع انہی پہ ذمہ داری رہا، ٹھیک ہے؟ جتنا تمہیں مارا گیا، اگر کسی اور قوم کو مارا جاتا تو آپ دوربینوں سے نظر نہ آتی، مگر یہ حسین کی ماں کا معجزہ ہے کہ جو کل لکھنؤ میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا نا یہ قوم دوربین سے نظر نہیں آتی، آج وہ خود دوربین سے نظر نہیں آتی۔
انبیاء نے کہا کرا. جو کل یہ بیٹھ کے کرا یہ قوم تو دوربینوں سے نظر نہیں آ رہی. الحمدللہ حسین کی ماں کا معجزہ یہ ہے آج وہ بھی دوربین سے نظر نہیں آ رہا. آ رہا ہے بولیے جتنا تمہیں مارا گیا کسی اور کو مارا جاتا وجود ختم ہو جاتا. تمہیں تو مارا گیا ہے پوری دنیا میں. لبنان میں تمہیں مارا گیا, حلب میں تمہیں مارا گیا, رقہ میں تمہیں مارا گیا, سوریا میں تمہیں مارا گیا, افغانستان میں تمہیں مارا گیا, بلوچستان میں تمہیں مارا گیا. جب پوری دنیا میں شیعوں کو مارا جا رہا تھا اس وقت حضرت رسول اللہ نے جملہ کہا تھا او ہمیں مارنے والے کان کھول کے سن لے, اگر ہم مارنے سے ختم ہونا ہوتے کربلا ہی نہ ہوگا. کربلائی میں ختم ہو جائے. اب اگر ہم کربلا میں ختم نہیں ہوئے نا تم ختم ہو گئے ہم نہیں ہوں گے. ہماری کہاں بیٹھے ہیں اب اگر ہم نہیں ختم ہوئے. اچھا یاد رکھیے یزید یہ چاہتا تھا کربلا نشان عبرت بن جائے. یزید چاہتا تھا جب کربلا کا نام آئے تو حسین اور حسین والے کام جائیں. ہائے نہیں کربلا اجڑ گئے, کربلا میں مٹ گئے, کربلا میں ختم ہو گئے, کربلا میں. وہ ہمیں کربلا میں ڈرانا چاہ رہا. اور حسینیوں کا مزاج جان تو حسینی جس گاؤں میں جا کے بستے گھر بعد میں بناتے کربلا پہلے بناتے ہیں. بولیے حسینیوں کا مزاج کیا ہے؟ جس گاؤں میں جا کے چار آدمی مسافر سے محلے میں رہنے کے کربلا بناؤ, کربلا بناؤ. اس کا مطلب کربلا سے ہم ڈرتے نہیں ہیں. ہمیں نہیں ہے ڈر, اس لیے کہ کربلا میں ہم مٹے نہیں ہیں. کربلا میں تو ہم بچے ہیں. کربلا میں ہم مٹے تھوڑے ہیں. کربلا میں تو ہم بچے. کربلا نے تو ہمیں دنیا کے سامنے بتایا ہے کہ یہ بھی ایک قوم ہے. کربلا نے تو ہمیں بتایا ہے. یہ تو شکر ادا کیجئے, شکر ادا کیجئے کہ آپ ہندوستان میں, ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں. شکر ادا کیجئے. آزادانہ طور پر عزاداری ہو رہی, کھل کے عزاداری ہو رہی. جہاں چاہے پوسٹر لگائیں, جہاں چاہے مائک لگائیں, جہاں چاہے جو چاہے کر دیں. امام حسین کے نام پہ کوئی روکنے والا نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے زندگی میں ناز ہی دو چیزوں پر ہے. ایک اس بات پہ کہ میں حسینی ہوں, دوسرے یہ کہ میں ہندوستانی ہوں. ایک سلامات پڑھے محمد والے. دیکھیں یہ مجلس پڑھنا بڑا سخت ہوتا تھا اگر آج شباب کا وسیلہ نہ بنتے, کیونکہ 1 بجے ہم 12 بنکی میں تھے, وہاں سے اترے اور جب چیک کیا تو 4.5 گھنٹے کا راستہ. یہ ان کی طاقت اور ان کی گاڑی کا جلوہ تھا کہ 2.5 گھنٹے میں ہم یہاں آئے کہ نہیں. ہم مجلس پڑھ رہے ہیں کہ ورنہ سب نے کہہ دیا تھا, لوگ تو کہہ رہے تھے کہ آپ پہنچیں گے. سنیے گا, شکر ادا کیجیے اور یاد رکھنا جوانوں, اس ملک میں رہ رہے ہو تو ناز 2 چیزوں پہ کرنا. ایک اس چیز پہ کہ تم حسینی ہو, دوسرے اس چیز پہ کہ تم ہندوستانی ہو. بڑی خاموشی سے سنتے ہیں. جب برقین پہ جاتے ہو نا پوچھتے ہندی گلے لگا لیتے ہیں, پھر آ کے کہتے ہیں ہماری بڑی عزت ہے. عزت اس لیے نہیں ہے کہ تم جونپور کے ہو, عزت اس لیے کیونکہ حسین نے ہندوستان آنے کی تمنا کی ہے. تو ہم تو آزادہ نہ ملک میں جہاں چاہے آزاداری کریں. جہاں ابھی 2-2.5 مہینے پہلے میں بغل والے ملک میں اور شہنشاہ نقوی صاحب کے والد کا چینل پڑھنے کے ہم وہاں گئے. مجمع وہاں پڑھا مگر پروٹوکول دیکھیے, جب آپ مجلس میں آئیں گے تو چیکنگ, امام بارگاہ سے پہلے چیکنگ, جب آپ ممبر پہ بیٹھیں گے یہاں ایک یہاں. ہمارے یہاں تو اختلاجی کیسے شروع ہو جاتا ہے. یہ اتنا پروٹوکول وہاں یہاں کیا ہونے والا. انہوں نے کہا ہوگا کچھ احتیاط کے طور پر. میں نے کہا کیوں بھائی, کہا آپ کو نہیں پتا یہ ہندوستان نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے. میں نے کہا یہاں ایسا کیا ہے, اسے تو ہماری اپنے نہیں, وہاں کی مجلسوں میں یہاں کی مجلسوں میں بات ہے. میں نے کہا کیا فرق ہے, کہنے لگے یہاں کی پرابلم یہ ہے کہ جسے بھی جنت چاہیے ہوتی ہے وہ مجلس میں آ کے پھٹ جاتا ہے. تم نے غور ہی نہیں کیا, یہ تو لفظ ہو گیا, جسے بھی جنت چاہیے ہوتی ہے وہ مجلس میں آ کے پھٹ جاتا ہے. میں مسکرانے لگا, انہوں نے کہا مولانا مسکرا کیوں ہے. میں نے کہا مولانا میں یہ سوچ کے مسکرا رہا ہوں کہ پھٹنے والے کو بھی پتا ہے کہ جنت تو مجلس ہے.
بولیے وہ پھٹ کیوں رہا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ جنت تراویح سے یا نداری سے ملے گی. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. پھٹنے والے کو پتا ہے کہ پھٹنے والے کو پتا ہے کہ وہاں نہیں یہاں ملے گی. کمال ہے اسے تو پتا ہے جسے پھٹنا ہے کہ جنت یہاں ملے گی. ایک مول صاحب کھڑو کہ کہہ رہے کہ جیسی عزاداری ہے ویسی تراویح. جیسی تراویح یہ تو پھٹنے والے سے پوچھ لے کہ تراویح اور ہے عزاداری اور ہے. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد بات. دیکھیے یہ کیا ہوتا ہے کبھی لباس کے دھوکے میں نہ آئیے. اب یہ جملہ میں نے وہاں بھی کہا. سب سے پہلے جملہ ہمارے یہاں ایک گاؤں ہے بہاری. انہوں نے تقریباً بہاری میں 10-12 میں کسی عزائے سے جناب زہرا کے عنوان سے کئی برس سے کرے. انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے اس میں ایک جملہ کہا پڑھا. جملہ سنیے گا خدا کی قسم. اور صاحب آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اگر جملے میں دم ہونا تو پھر پتہ لگنا چاہیے کہ جملہ ہوا ہے. میں نے اس مجلس میں کہا, بہاری کی مجلس میں شمار کرتا ہے, میں نے اس مجلس میں کہا کہ عزائے فاطمیہ کے تمام بانیان سے خصوصاً انجمنوں کے عہدیداران, ذمہ داران اور اراکین سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ وہ عزائے فاطمیہ کے لیے خطیب اپنی دوستی, اپنے گروپ, اپنے علاقے کی وجہ سے نہ کریں, بلکہ یہ سوچ کے خطیب نہ ڈھونڈیں کہ قربت کیسی ہے. جب بھی عزائے فاطمیہ کو دیکھ کرنا ہے تو عزائے فاطمیہ کے لیے خطیب اپنی قربت کو دیکھ کر نہیں, فاطمہ کی غربت کو دیکھ کے کرنا ہے. فاطمہ کی غربت کو دیکھ. ورنہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے پورے پورے خمسے پڑھ گئے, نہ جناب سیدہ کا نام آیا, قاتل کا تو بہت دور ہے. پھر کیا فائدہ اس کا, کیا فائدہ؟ تو عزائے فاطمیہ کا مقصد یہ کہ ان چہروں سے نقاب ہٹائی جائے. اب تو آپ کبھی میں نے کہا لباس سے دھوکہ نہ کھائیے, لباس کے چکر میں کھائیے, ورنہ لباس پہن کے لوگوں میں پتہ نہیں کیا کہتا ہے. ابھی 2-4 سال میں ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا تھا علیہ السلام اور رضی اللہ میں کوئی فرق نہیں, جیسے علیہ السلام ویسے رضی اللہ, جیسے علیہ السلام ویسے رضی اللہ. مجھے اس پورے مجمع میں سب سے چھوٹا بچہ ہی نظر آتا ہے. آپ سارا مجمع زور لگوا کے اس بچے سے حضرت علی کو رضی اللہ نہیں کہنا سکتے. آپ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں, اس سے چھوٹا لے آؤ جو شیعہ ماں کی گود میں پلا, پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ, بولیے کہلوا دیں گے, کہلوائیے اس سے کہو علی کون ہے تو وہ یہی کہتا امام علی علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام. بچوں کو ہم نے پڑھا دیا ہے, تیرا پہلا بھی علیہ السلام, تیرا دوسرا بھی علیہ السلام, تیرا تیسرا بھی علیہ السلام, تیرے جو آ چکے ہیں وہ بھی علیہ السلام, جو آنے والا ہے وہ بھی. تو تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ علیہ السلام اور رضی اللہ جیسے؟ سنو, ہم کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہتے, مگر ہمیں اپنا موقف تو رکھنے کی اجازت ہے کہ جی علیہ السلام اور رضی اللہ دونوں ایک جیسے ہوں گے تمہاری نظر میں, مگر ہماری نظر میں ایک فرق ہے. علیہ السلام اور ہے, رضی اللہ اور ہے. علیہ السلام اور ہے, رضی اللہ اور ہے. علیہ السلام اور ہے, رضی اللہ اور ہے. علیہ السلام میں اور رضی اللہ میں بنیادی فرق یہ ہے, جو نبی کے دروازے پر جا کے سلام کرے وہ سارے رضی اللہ ہیں, جن کے دروازے پر نبی جا کے سلام کرے سارے علیہ. اس لیے کہ ہم زندہ جناب زہرا کی وجہ سے ہیں, ہم زندہ اس وابستگی کی وجہ سے, ہم جو دنیا کے سامنے نہیں جھک رہے ہیں وابستگی کی وجہ سے. کل تک جب اخبار لکھا جاتا تھا مسلمانوں کے 56 ملک ہیں, جب سے یہ ہوا نا کوئی نہیں لکھ رہا 56, اب کوئی نہیں لکھ رہا, اب سب نے لکھنے کا اسٹائل بدل دیا, کہتے ہیں 55 مسلمانوں کے ایک اسلام والا ہے. بھائی تم کیسے بتاؤ گے کون سا اسلام والا ہے؟ تم کیسے کریں گے؟ تم کہہ رہے 55 مسلمانوں کے ایک اسلام والا, پتہ کیسے چلے گا؟
اسلام والا کون ہے، مسلمانوں والا کون؟ انہوں نے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. جو امریکہ کے سامنے سر جھکا کے بات کریں وہ مسلمانوں کے ہیں، اور جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. بولیے آپ تو کلیئر ہو گئی نا. اس کے بعد شیعت کا چہرہ کلیئر ہو گیا. شیعت کا چہرہ کلیئر ہوگا کہ نہیں؟ یہ جو حادثہ ہوا ہے، یہ جو چل رہا ہے، اس کے بعد شیعت کا چہرہ کلیئر ہوگا کہ نہیں؟ اب سے پہلے جب آپ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے، میں بتاؤں جب میں بیٹھتا تھا تو لوگ کہتے ہیں ابھی تو شیر سویا ہوا ہے محمد بن سلمان، ابھی تو شیر نہیں جاگا. اب جب یہ جنگ شروع تو میں نے کہا کب جاگے گا؟ وہ جاگ ہی نہیں رہا. بھائی سے اٹھاؤ جگاؤ، کہ یہ تو جاگ ہی نہیں رہا. میں نے کہا جاگتا تو وہ ہے جو سویا ہو، تو جاگتا تو وہ ہے جو سویا ہو، اور جو دم سامنے بیٹھا ہو کہ مجھے اٹھنا ہی نہیں اور سنو. سوتا جاگتا وہ ہے، پورے مجمع کی طرف تو جاگتا وہ ہے جو سویا ہو، مگر وہ کبھی نہیں جاگتا جو کعبے کی کمائی سے شراب پی کے بے ہوش ہو گیا. اب تو چہرہ کلیئر ہو گیا. اب ایک جملہ جوانوں کے لیے اس حادثے کے بعد ایک کام بہت اچھا ہوا. وہ یہ ہوا کہ اس حادثے کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ ارطغرل الغازی کی ٹوپی پہن کے جمعہ پڑھنے جانا اور ہے، اور مختار بن کے میدان میں اترنا اور ہے. غلط کیا؟ اس کے بعد کلیئر ہوا کہ بھائی ارطغرل الغازی کی ٹوپی پہن کے ٹہلنا اور ہے، اور مختار بن کے میدان میں اترنا تو کلیئر ہو گئی. یہ کیوں نہیں؟ یہ اس لیے نہیں لکھ رہے ہیں کیونکہ یہ قرار کے ماننے والے نہیں لیں گے، یہ نہیں جائیں گے. اور چہرہ کے لیے اب میں دو چار جملے کہتا ہوں، آپ محسوس کیجیے. کہتے جی فلسطین میں کچھ شیعہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، نہیں تھا. اب ہے کہ نہیں؟ کیا پوچھا؟ اب ہے کہ نہیں؟ ہے. بولو. اور وہ جو شیعہ ہوا کیسے ہوا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کلمہ پڑھوا نہیں ملتا. اس نے کہا میں معافی مانگتا ہوں جناب سیدہ سے، جناب امیر سے، امام حسن سے، امام حسین سے. وہ جو شیعہ ہوا ہے اس نے پہلے معافی مانگی. یہی سن کے مسلمانوں کا دماغ خراب ہو گیا کہ بھیا یہ سلسلہ شروع ہو گیا. یہ تو پہلا تھا جو سیدہ سے معافی مانگ کے ہوا ہے. آنے والے معافی نہیں مانگیں گے، قاتل فاطمہ پہ لعنت بھیجتے رہیں گے، شیعہ ہوتے رہیں گے. سلام پڑھنا محمد وعلی محمد. جناب زہرا سے دشمنی کی، دشمنی تو کس بات کی دشمنی کرو؟ کس بات کی دشمنی کرو؟ تم نے کون سا ایسا حرف ہے جو جناب سیدہ کے خلاف استعمال نہیں؟ زندگی میں بھی دشمنی، زندگی کے بعد بھی دشمنی، کتابوں میں بھی دشمنی، تاریخوں میں بھی دشمنی. ایسے تاریخ کا کیا ہے؟ تاریخ تو بدلتی رہتی ہے. آج آپ کا زمانہ ہے، آپ کی تاریخ ہے، کل دوسرے کا زمانہ آئے گا، اس کی تاریخ ہو. کیونکہ تاریخ لکھنے والا کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ وہ نہ بکا. تاریخ لکھنے والا بکتا رہا. تاریخ بکی اور بکری جب بکی تو پھر بکی. انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ کی 3 بیٹیاں ہوں. لکھا کہ نہیں؟ لکھا کے لکھا میں غلط کیا رہا؟ آپ کی خاموشی دیکھ کے میں کام کرتا ہوں. بولیے بھائی لکھا کہ نہیں کہ رسول اللہ کی 3 بیٹیاں اور تھیں، مگر اسی میں چور پکڑا گیا. لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ کی 3 بہنیں اور تھیں. اس نے لکھا کہ رسول اللہ کی 3 بیٹیاں اور تھیں. اس کا مطلب یہ کہ لکھنے والا بھی جانتا تھا کہ محمد کی بیٹیاں بنانا آسان ہے، فاطمہ کی بہنیں بنانا آسان نہیں ہے. اب لکھا تو آپ نے، اس کا پوسٹ مارٹم ہم کریں گے. تم لکھی تو سکتے ہو، پوسٹ مارٹم کرنا تو ہمارا کام. اب ہم کریں گے اس کا پوسٹ مارٹم. بھائی آپ نے کہا رسول اللہ کی 3 بیٹیاں ہوں گی. ٹھیک ہے جی رسول اللہ، آپ نے تو رسول اللہ کی 3 بیٹیاں بتائی، ہم رسول اللہ کی حدیث بتا. رسول اللہ نے فرمایا کہ زندگی عدالت تو اپنے بھائیوں کے ساتھ عدالت سے کام کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ. نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے ساتھ عدالت سے کام کرو. کیا مطلب؟ اگر اللہ نے آپ کو 2 بیٹے دیے یا 2 بیٹیاں، اگر ایک کو چنو تو دوسری کو بھی چنو. ایک کو گلے لگاؤ تو دوسرے کو بھی گلے لگاؤ. ایک کو تحفہ دو. اچھا
اچھا اگر کوئی سمجھنے کے بعد بھی نہیں بول رہا تو اسے پھر کون سمجھائے گا بھائی آپ؟ میں یہ کہتا ہوں کسی مجلس میں بولو نہ بولو، ان مجلسوں میں بولا کرو، اس لیے کہ آج تم یہاں سیدہ کے حق میں بولو گے، محشر میں سیدہ تمہارے حق میں بولے گی۔ ان مجلسوں میں تم یہاں بولو گے سیدہ تمہارے حق میں، تم لے کر آج بھائی عدالت کے رسول اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں محمد حسینی اپنی اولاد سے عدالت کے ساتھ ایک کو پیار کرتا ہے دوسرے کو بھی، اور نبی صاحب سے کہہ رہے ہیں نبی صاحب چوکس سب تو ہم عدالت سے کام دیا، نبی نے دیا، نبی نے عدالت سے کام دیا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شرم آنا چاہیے، شرم تو تجھے لکھنے سے پہلے آنا چاہیے، نبی نے لکھا کیوں؟ ہم تو حدیث سنا رہے ہیں نبی نے فرمایا عدالت سے کام لو، کیا مطلب؟ نبی نے بھی عدالت سے کام نہیں کیا، کیا مطلب؟ بھائی نبی ایک بیٹی کے لیے تو اٹھتے ہوئے نظر آئے، تین کے لیے کیوں نہیں اٹھے؟ کوئی ایک روایت دکھاؤ اور سنیے مولانا لکھنے والے کی غربت دیکھیے آپ، وہ اس سے بڑی غربت نہیں کر سکتا، اس نے جو نام لکھے نا نبی کی بیٹیوں کے وہ بھی ہمارے قبیلے کے لکھے، یہی تو لکھے زینب کلثوم رقیہ، اپنے قبیلے کا نام نہیں لکھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر میں نے اپنے قبیلے کا نام رکھ لیا تو فوراً لوگ پکڑ کے کہیں گے خبردار یہ نام تو محمد رکھ ہی نہیں سکتا، سلام پڑھے محمد والے محمد با۔ اب نام رکھ دیا، رسول اللہ نے عدالت سے کام کیا، بولیے بولیے بھائی نبی ایک کے لیے اٹھے، تین بیٹیوں کے لیے اور اٹھے، اگر اٹھتے تو لوگ لکھتے فلاں کے لیے اٹھتے، مثال اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہو وہ آ جائے مولانا اب آپ کو نکاح پڑھنا، مولانا کہیں اچھا ٹھیک ہے پہلے بتائیے مہر کیا ہو، مولانا مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر فاطمی، اب مولانا پہنچے فلاں بنت فلاں کا تمہارا مہر فاطمی 107 تولہ چاندی پر فلاں ابن فلاں کا پڑھا، یہاں جتنے بیٹھے 80% کا نکاح مہر فاطمی کو ہوا مہر فاطمی ہم دکھا رہے ہیں، تین بیٹیوں کا تو دکھا دے، لکھ لے گا تو لکھی تو سکتا ہے، منوائے گا کیسے؟ بھائی ایک بیٹی کا مہر ہم دکھا رہے ہیں، مہر فاطمی پہ آپ بولتے ہیں بھائی جن کے ہوئے ہیں اللہ مبارک کرا دے، جن کے نہیں ہوئے ہیں ان کے ہو جائیں، اور جن کے ہو چکے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ دوبارہ ہوں کیونکہ مجھے واپس گھر جانا ہے، اور یہ میری ہمارے گھر میں بھی دیکھی جاتی ہے، شریعت میں منع نہیں کیا مگر میں نہیں کہہ سکتا، معاملات سمجھ رہے نا، کہلوانا سب چاہتے ہیں اگر میں نہیں کہوں، سن لیجیے آپ کیا کہا جی، انہوں نے کیا کہا، آپ نے کہا جی وہ رسول اللہ چلیے مہر کس کا؟ پوری دنیا میں حضرت زہرا کا مہر، والا فرماتے ہیں دنیا کی بد نصیب خاتون ہے وہ جس کا مہر زیادہ ہو، اب ہمارے یہاں مہر کیسے رکھے؟ 14 معصومین کے نام پہ 14 لاکھ، 72 شہید کے نام پہ 72 لاکھ اور 1 لاکھ ہو گیا، بہت سکے 1 کروڑ مہر، یاد رکھ 1 کروڑ مہر کا معاملہ اور ہے مگر جس مہر میں لفظ فاطمہ آ جائے، لفظ فاطمہ آنا زندگی کی برکت کی علامت ہے، جس کے مہر میں لفظ فاطمہ آ جائے کیا کہنا، اتنی خوش نصیب ہے وہ بچی جس کا مہر مہر فاطمہ، تو مہر فاطمی تو ہم دکھا رہے ہیں، اوروں کا آپ دکھائیے، مہر زینبی منہ میں کوئی سون کا مہر رقیہ آپ آگے دکھائیے نا، دکھائیے، ارے چھوڑیے مہر ہے، چلو بھائی جہیز پہ آ جاؤ، جہیز فاطمی بھی تو ہے، سیدہ کی چکی ہم دکھا رہے ہیں، سیدہ کی چکی ہم دکھا رہے ہیں، سیدہ کا مسلح ہم دکھا رہے ہیں، سیدہ کے جہیز کے برتن ہم دکھا رہے ہیں، تینوں میں سے آپ کسی کے لیے دکھاؤ، وہ اصل میں انہوں نے جہیز نہیں لیا تھا اس وقت، یاد رکھنا داماد چاہے جتنا شریف ہو
مگر وہ اس وقت تک شریف رہتا ہے جب تک دوسرا نہ آئے. جیسے ہی دوسرا آتا ہے فوراً رنگ دکھانے لگتا ہے. مطلب کسی کے 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں, اب 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیاں اس نے غربت میں بھی آ گئی, بیچارہ مزدوری کرتا رہا, نہیں تھے اس بات ابھی آ گئی بیٹیاں اس سے, اللہ نے بعد میں حالات اچھے کر دیا. اب جو چوتھا داماد آیا تو اس نے موٹر سائیکل دی, وہ سسر سے کہیں نہ کہیں مگر گھر جا کے بیویوں سے کہیں. چلو جب حالات خراب تھے اب تو اچھے ہو گئے, اسے دے رہے تھے تو ہمیں بھی دے دیتے, تو کوئی تو آتا جو آ کے کہتا کہ فاطمہ کو چکی دی ہے تمہیں بھی دے دیتے. لے کے آئیے, کوئی چکی, کوئی برتن, کوئی کٹورا, کوئی بچھونا, کچھ نہیں جی. نہیں وہ شریف لوگ تو انہوں نے جہیز کی بھی ڈیمانڈ کی, جو بھائی نہیں کی ڈیمانڈ, چلیے اچھی بات ہے, ان کا مہر نہیں مل رہا, ان کا جہیز نہیں مل رہا, داماد بھی شریف مل گئے, انہوں نے بھی ڈیمانڈ نہیں کی. مگر اب تو میں بات کر رہا ہوں بہت اوپر کی بات ہے. اگر خدا نہ خواستہ سسر کو کوئی بزنس میٹنگ کرنا ہو بڑے پیمانے کی, اور وہ کہے کہ بھائی میں اکیلا کب تک جاؤں, چلو داماد, چھوٹے داماد کو دے, تھوڑی دیر بعد کہنے کہ بیٹے تم جا رہے ہو تو بیٹی کو بھی لے, نواسوں کو بھی لے, اور سب کو لے کے چلا جائے. اور وہ جو بزنس ڈیل ہوئی تھی, وہ جو ڈیل ہوئی تھی وہ تاریخ بن جائے, ٹھیک ہے نا, اور وہ واپس آتا ہے. آپ کیا سمجھیں گے, ایسے ہی رہ لیں گے. وہ جو پرانے داماد وہ جا کے گھر بیٹیوں سے کہیں گے دیکھا وہاں گئے تھے, خالی چھوٹے کو لے گئے, ہمیں نہیں لے گئے, لے گئے ہمیں نہیں لے گئے, چلو ہمیں نہیں لے گئے تھے, تمہیں تو لے جاتے, تم تو بیٹی تھی, خون تھا, آپ پہنچے نہیں. مباہلے کے بعد کوئی تو ہوتا, مباہلے کے بعد کوئی تو ہوتا جو آگے کہتا چلو علی کو لے گئے تھے, ہمیں بھی لے جاتے. ایک نے نہیں کہا ہمیں لے کے جاتے. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ معلوم تھا کہ میدان مباہلہ میں تلوار نہیں چلنا, یہاں آنی ہے لعنت, اور لعنت میں اور تلوار میں فرق یہ ہے کہ جب تلوار چلتی ہے تو گردن جدا ہوتی ہے, جب لعنت آتی ہے تو نسل منقطع ہوتی ہے. نہیں اچھا, بچیوں نے بھی آگے شرارت نہیں کیا, ابا آپ ہمیں نہیں لے کے گئے, چلے بھائی یہ بھی سمجھدار تھے. مگر نواسے تو ہٹی ہوتے ہیں, تو آگے لڑتے نانا سے, نانا آپ ان کو لے کے ہمیں کیوں نہیں لے کے گئے. نواسے بھی بڑے سمجھدار تھے بھائی, ٹھیک ہے, نواسے کتنے سمجھدار, ٹھیک ہے, بچے ضدی ہوتے ہیں. بچہ ایک بچے کو دیکھ کے دوسرا بچہ ضد پکڑ لیتا, آپ ایک بچے کو ٹافی دے دوسرا رونے لگا, میں ایک بار نہیں لوں گا, ایسے ہی لوں گا. ایک بچہ لاؤ جس نے ضد پکڑی ہو کہ اگر حسنین بیٹھے میں بھی بیٹھوں گا, ان کے لیے لباس آیا ہے, ہمارے لیے بھی لباس. کمال ہو گیا, نہ داماد نظر آ رہا ہے, نہ بیٹیاں نظر آ رہی ہیں, نہ نواسیاں نظر آ رہی ہیں. پورے مجمع کی توجہ ہے, سب کچھ چھوڑو, کم سے کم تاریخ میں ایک منظر کوئی ایسا تو دکھا دو کہ مدینے کی کسی گلی سے کوئی بچہ نکل کے آیا ہو اور کہو خالو علی سلام علیکم. شوکت صاحب قبلہ ان کا مجھ کو بہت بڑا ہے.
جب مجھے کوئی نہیں سنتا تھا تب انہوں نے مجھے بلایا 2005 میں. انہوں نے اس وقت مجھے موقع دیا تھا تو آج تک وہ موقع چل رہا ہے. اب انہوں نے مجھ سے کہا کہ بس اسی لیے آپ کو ایکسیڈنٹ میں شہزادی نے بچایا کہ آپ کو یہاں کے خالو کا سوال کرنا تھا. اب یہ بھی سن لیجیے بات. اب میں شخصیت کے نام ایک بہت بڑی شخصیت کا میرے پاس سنا تو سنی صاحب آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, پوری گاڑی ختم ہو گئی. میں نے کہا آپ بچ گئے. بھائی مولا کا کرم, ویسے ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ میں نے کہا میں جا رہا تھا سامنے نیل گائے آ گئی. میں نے کہا کیا گائے اتنی بھی خطرناک ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا قبلہ یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ جب جب ماں اپنے حدود سے باہر آتی ہے بیٹے کی جان خطرے میں آ جاتی ہے. صلوات پڑھے اور محمد وآل محمد. جو سمجھ گئے جو نہیں سمجھے پڑوسی سے پوچھے تو ہوا کیا ہے. جناب سیدہ کا احسان ہے, میرے مولا کا بہت بڑا احسان ہے, شہزادی سلام اللہ علیہ کا احسان ہے. یہ مولانا میرا چوتھا ایکسیڈنٹ ہے. اس سے پہلے 3 ہو چکی. پہلی محرم کو میں بنگلور اشرف پڑھنے جا رہا تھا, سامنے سے اسکارپیو آ کے ٹکر ماری, پوری گاڑی ختم نہ بچ گئی. پھر دوسرا ایکسیڈنٹ 2014 میں امہٹ سے شراب پڑھ کے جا رہا تھا. ایکسیڈنٹ ہوا, پوری گاڑی آگے سے ختم, میں پھر بھی نہیں. جو وپرے میں جا رہا تھا اگلی گاڑی نے بریک مار کے پیچھے سے گاڑی جا کے گاڑی ختم نہ بچ گئی. یہ چوتھا تھا. گاڑی ختم ہو گئی نہ بچ گئی. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ تم بچ جاتے ہو, تو بچانے والی سیدہ ہے. اب سنو, جسے اس بات پہ یقین نہیں نا کہ سیدہ ایکسیڈنٹ میں نہیں بچا سکتی, پھر وہ اس پہ بھی یقین نہ رکھے کہ سیدہ جہنم سے بچا لے گی. آپ یقین جانے جب ایکسیڈنٹ کو سب کے فون آ رہے تھے, واپس چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ. میں نے وہ صاحب کو بتایا واپس چلے جاؤ. میں نے اپنے پاؤں فون کیا, میں نے کہا جی میں کہا کہہ رہے واپس چلے جاؤں, آؤں واپس یا آگے جاؤں. انہوں نے کہا بچے ہو یا چوٹ لگی. میں نے کہا گھٹنے میں چوٹ. تو بولے گھٹنے میں مجلس کا کوئی رول نہیں ہے, تمہیں سیدہ نے بچایا مجلس کے لیے, جا کے پڑھ کے آؤ. احسان پوری گاڑی لگاؤں, جس نے گاڑی دیکھی وہاں تو کرین اٹھانے آئی تو وہ دیکھ کے کہا تھا میں بچا کیسے آ رہا. اور آپ یقین کریں میرے پورے بدن پہ کہیں کھروچ نہیں, کوئی کھروچ نہیں, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میری نیت ہوتی ہے کہ میں سیدہ کی رضا کے لیے جاؤں. مولانا گواہ ہیں, خالی سیدہ نے مجھے ایکسیڈنٹ سے نہیں بچایا. جب ایک ملعون نے جناب سیدہ کی شان کو توہین کی تھی نا, جب میں بولا کہاں سے بات کر بھائی آپ, وہ کہہ رہے تھے اب آپ بچیں گے کیسے, یہاں آ کے دیکھ لو, وہ نظر نہیں آ رہا. میں آج بھی ممبر پر ہوں. مظلوم ہے جناب سیدہ, اور سنو سیدہ غیروں میں مظلوم نہیں, اپنوں میں مظلوم. میں نے جملہ ممبئی میں کہا تھا, یہاں کو کیا ایسے خطیب آگے پورا خمسہ پڑھ جاتے ہیں جناب سیدہ کا تذکرہ ہے. حقوق الاسلام کے بعد اسلام نے عورت کو نہیں کہا کہ وہ کپڑے دھوئے, اسلام نے عورت کو نہیں کہا کہ وہ کھانا بنائے, اسلام نے عورت کو نہیں کہا. تو بھائی یہ تم کس کے لیے پڑھو, تمہیں یہ کس لیے دیا گیا ہے؟ یہ منبر اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تاریخ کا وہ پردہ اٹھاؤ جو لوگوں نے سیدہ کی شہادت پہ ڈالا. سیدہ کی شہادت سے پردہ اٹھایا, مظلومہ ہے, مظلومہ ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کتنا ظلم ہے. پھر وہ جملہ کہوں گا, ہم کہتے ہیں کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی, بڑا ظلم ہے. میں اسے ظلم نہیں مانتا. محسن شریف ہوا یہ ظلم نہیں ہے, دروازہ جلا یہ کوئی ظلم نہیں تھا. سیدہ کی ذات کا سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ
کہ سیدہ مسلمانوں کے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی میں فاطمہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بول فاطمہ ہوں، جھوٹ نہیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں جو روایتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اور ہیں، ہمارے یہاں جو روایتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اور ہیں۔ آیت وحید خراسانی نے جو روایتیں پڑھی ہیں ہمارے یہاں روایت پڑھی جاتی ہے کہ جب مولا کائنات جناب سیدہ کو اس لیے گئے تو چیخ ماری، پوچھا گیا مولا کیوں کریں؟ پھر سیدہ کی پسلی ٹوٹ گئی، سیدہ نے ہم سے نہیں بتایا، یہ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے۔ آیت وحید خراسانی نے بالکل الگ روایت ہے، وہ کہتے نہیں وہاں تک جانے کا تو محبت بھی نہیں ہے۔ جب علی اس حجرے میں داخل ہوئے جہاں سیدہ کا جنازہ رکھا ہوا چیخ مار، فضا نے پوچھا مولا کیوں رو رہے؟ کہتے ہیں ان 75-95 دن میں سیدہ اتنی کمزور ہو گئی کہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ چادر کے نیچے کوئی لیٹا ہوا ہے۔ ہمارے ہاتھ نہیں بڑھے، جونپور والوں مولا پھر سلامت رکھے، مولانا محبوب صاحب کو خدا سلامت رکھے، مولانا محمود الحسن خان صاحب کم تو رحمت نازل کرے۔ اتنا عظیم شان پروگرام کرتے ہو تم، مگر یاد رکھنا آپ سے 1-2 گھنٹے کے بعد جب تم یہاں ہوگے اور مسائل ہوں گے تو اندھیرا ہو جائے گا۔ ایک مذکور کا تابوت آئے گا، آپ رو شرما کے نہ رونا، طلب کرو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی، آنکھوں سے سیدہ کا جنازہ گھر میں تھا، علی پوری رات بچوں سے کہتے ہیں بچوں زور سے نہ رونا کہیں تمہاری ماں کا قاتل کا پتہ نہ چل جائے۔ آئے مظلومیہ، سنو کہ روایت کا جملہ کیا؟ روایت کا جملہ یہ کہ حسنین اپنے منہ میں آستین دے کر رو رہے تھے کہ ہماری آواز بلند نہ ہو جائے۔ سنو گے آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ سنو گے، رونے کے لیے کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایام فاطمیہ میں فاطمہ کی مصیبت پر روئے یا علی کی مظلومیت پر روئے۔ سوائے میں سرکار ہے وہاں پہ ہمارے یہاں روایت کیا پڑھی جاتی؟ پسلیاں ٹوٹی تب روئے، پسلیاں دیکھی نہیں۔ آج اللہ بھائی خراسانی کہتے ہیں پسلیوں کی تو نوبت بھی نہیں آئے جب دروازے میں دیکھا نا تو کہتے ہیں اتنی کمزور ہو گئی پتہ نہیں چلتا کہ چادر کے نیچے ٹوٹے۔ ہماری یہاں روایت یہ پڑھی جاتی ہے کہ جناب سیدہ کے جنازے پر جو سب سے زیادہ چیخیں مار کے رو رہے تھے وہ امام حسین تھے۔ ہمارے یہاں روایت یہ پڑھی جاتی ہے۔ آیت اللہ بھائی خراسانی کہتے ہیں نہیں، جو سب سے زیادہ تڑپ کے اور پچھاڑے کھا کر رو رہا تھا وہ امام حسن تھے، تڑپ تڑپ کر رو رہے، تڑپ تڑپ کر۔ امام حسن جب رو رہے تھے تو جناب فضا نے جا کے کہا مولا اگر آپ ایسے روئیں گے تو پھر حسین کو کون سنبھالے گا؟ بھائی جسے ماتم کرنا ہے وہ دیکھیں، مولا اگر آپ ایسے روئیں گے تو حسین کو کون سنبھالے گا؟ آپ تھوڑا صبر و تحمل سے کام لے۔ رو کے کہتے ہیں فضا یہ تمہیں کیا کہہ دیا؟ جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ حسین کی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ کہ مولا آپ نے کیا دیکھا؟ کہ میں نے اپنی ماں کو تماچا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ حسن وہ تماچا بلا نہیں پا رہا ہے۔ رونے میں کوتاہی نہ کرنا، جانتا رونے میں کوتاہی نہ کرنا، رونے میں کوتاہی نہ کرنا، دل بھر کے کہتے ہیں حسن کہتے ہیں میں اماں کو تماچا لگتا ہوں۔
15 سفر تک دبئی میں تھے سفر والی. وہاں ایک شاعر ہے جن کا نام ہے حسن اکبر. انہوں نے 2 مصرے سنائے. مصرے نہیں ہیں، مرثیہ ہے، اس کے باہر کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. انہوں نے مصرے سنائے. وہ کہتے ہیں بطول روئی ہے فضا کو یہ بتاتے ہوئے. دوسرا مصرا سن لینا اور ماتم کر لینا. بطول روئی ہے فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماشا کرتے ہوئے. جزاک اللہ. ارے تماشے لگے سیدہ فریاد کریں یا مہدی ادرکنے. روایت کہتی ہے جب تمہارے زمانے کا امام آئے گا، امام ظہور فرمائیں گے، امام ظہور فرمائیں، اور امام آئیں گے روضہ رسول پہ کھڑے ہوں گے. اس وقت جناب سیدہ آئیں. امام جناب سیدہ کے مجرموں کو، قاتلوں کو نکال کے ایک درخت پہ ٹانگ دیں. جناب سیدہ آئیں گے، 6 یا 7 جملے کہیں گے اور آخری جملے پہ بے ہوش ہو جائیں. امام مہدی سے کہیں گے مجمع کروا دیں. کہیں گے مہدی انہوں نے میرا آنکھ چھین دیا. مہدی اس نے مجھے بڑے دربار میں جھٹلایا ہے. تیسرا جملہ مہدی اس نے میرے باپ کی تحریر کو پھاڑا ہے. مہدی اس نے میرا دروازہ جلایا ہے. مہدی اس نے میری پسلیاں توڑی ہے. اور اس کے بعد کہیں گے مہدی اس نے میرا محسن مار ڈالا. اور آخری جملہ کہہ کے بی بی میں ہوش ہو گئی. کہیں گے مہدی اس نے مجھے تماچے مارے. سیدہ کا دروازہ جلا کے گھر میں آ کے جناب امیر کے گلے میں رسی ڈال دی. میں نے پڑھ دیا تم نے سن. اور رسی ڈال کے کھینچ رہے. علی کو ہلا نہیں پائے. ایک ملعون نے اپنے غلام کو سے کہا تو علی کو ہلا کیوں نہیں پایا؟ اس نے کہا کیا کروں سیدہ نے پیچھے سے پکڑا. کچھ ایسا کر کہ سیدہ علی کو چھوڑ. اس ملعون نے اپنے غلام کو اس نے ایک تازیانہ نکالا اور جس ہاتھ سے سیدہ نے پکڑا تھا ہاتھ کو مارنا ضروری ہے. وہ مارتا رہا. سیدہ فریاد کرتے بابا اے میرے بابا جن ہاتھوں کو ہاتھ چوما کرتے تھے امت تازیہ نے مار رہی ہے بابا. آخر اس نے اتنے تازیہ نکالے کہ جناب سیدہ نے جناب امیر کو چھوڑ دیا. مگر چھوڑنے کے بعد ایک جملہ کہا جو جملہ اس تازیہ نے لگنے سے خطرناک ہے. اسما کی طرف دیکھ کے کہتی اسما گواہ رہنا میں نے خود نہیں چھوڑا، میرا ہاتھ شل ہو گیا، میرے ہاتھوں کی گرفت ختم ہو گئی، مجھ سے کوئی چیز پکڑی نہیں جا رہی. اسما اگر میرے ہاتھوں میں طاقت ہوتی میں بھی کو جانے نہ دیتی. لے گئے. اب اس روایت کے بعد بعض کہتے ہیں سیدہ 40 دن زندہ رہی، بعض کہتے ہیں 75 دن زندہ رہی، بعض کہتے ہیں 95 دن زندہ رہی. مگر 75 اور 95 کی روایت زیادہ مشہور ہے. 75 کے اعتبار سے 13 جمادی الاولیٰ اور 3 جمادی الثانی 95 کے حساب سے. اس میں تو اختلاف ہے علماء میں.
کہ سیدہ 75 دن زندہ رہی یا 95 دن زندہ رہی. اس میں اختلاف ہے مگر ایک چیز میں اختلاف نہیں. وہ اختلاف جانتے کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ چاہے 75 دن زندہ رہی یا 95 دن، یہ بحث نہیں ہے مگر یہ مسلم ہے کہ جب تک زندہ رہی سیدہ نے اس ہاتھ سے علی کو سلام نہیں کیا. اس ہاتھ سے کبھی علی نے اس سلام نہیں کیا، اس ہاتھ سے کبھی حسنین کو پیار بھی نہیں کیا، اس ہاتھ سے کبھی چکی بھی نہیں چلائی، اس ہاتھ سے کبھی تسبیح بھی نہیں پڑی. وہ ہاتھ شل ہو گیا. ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں، ایک جملہ سن لیجیے گا بس، نہ جانے کیسے. اس ملعون کے تماچا مارنے کے بعد کئی دن تک سیدہ نے اپنے رخسار سے چادر نہیں ہٹائی. اللہ 75 یا 95 اس میں اختلاف ہے مگر اس میں اختلاف نہیں کہ جناب سیدہ جتنے بھی دن زندہ رہی نہ چکی چلائی اس ہاتھ سے، نہ سلام کیا، نہ بچوں کو پیار کیا، نہ تسبیح، کچھ نہیں. اس ہاتھ کو چھل، وہ ہاتھ چھل ہو گیا، کوئی کام نہیں. مگر تاریخ کہتی ہے جب سیدہ کا جنازہ تیار کر کے صحن خانہ میں رکھا گیا، آواز دی حسن آؤ اماں کو سلام. حسن نے کہا اماں سلام. زینب آؤ اماں کو سلام کرو. زینب آئی اماں سلام. ام کلثوم آؤ اماں کو سلام کرو. ام کلثوم آئی. اس کے بعد حسین کو ڈھونڈا گیا تو کیا دیکھا کربلائی شہزادہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا رو. علی نے کہا حسین کہ اماں کو خدا حافظ نہ کہو گے.